اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سد افسوس کے ساتھ مجھے یہ غم مرتے دم تک مجھے لے جانا پڑے گا شاید، کیونکہ ہمارے حیدرآباد میں منور زامہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو میں اس کے کام سے تو میں خوش نہیں تھا، لیکن دیکھو بعض دفعہ انسان کا غرور جو ہے نا یہ کام پہ مجبور کر دیتا۔ اب جیسے وہ منور زامہ اسکولوں میں جاتا اور مسلمان بچوں کو ہم دنیاوی اعتبار سے کیسے بننا ہے، قوم کے لڑکے لڑکیوں کو جگانا چاہتا سوشل ورکر کی طرح، اور اس کا سوشل ورک قرآنی اعتبار سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں صحابہ جیسے کام کرتے تھے ویسا نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے صحابی جو ہوتے تھے وہ پورا اسلام پہ ڈھلنے کے لیے کہتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایک گھر کا نقشہ ڈالتے آپ، اور نقشے کو کیا کرتے، اس کے حساب سے دیواریں کھڑی کرتے اور اسی کے حساب سے دروازے لگاتے، کھڑکیاں لگاتے، چھت بناتے، اور سب سے بڑی بات یہ رہتی کہ وہ نقشے کے جتنا گورنمنٹ پرمیشن دیا اسی حساب سے تم اپنے گھر کو، اگر 200 گز آپ کی زمین ہے تو 200 گز پہ ہی آپ گھر بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اللہ کے رسول کے بعد صحابیوں نے ہمارے اپنے اسلام میں داخل ہونے والوں کو پورا جو ہے داخل ہونے کا طریقہ سکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہا کہ اے مسلمان پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ منور زامہ بیچارہ کبھی بھی سیاسی لوگوں سے جو ہے کبھی نہیں الجھا، بس اپنا ایک کام ایک موٹیو بنا کے انہیں جو ہے لوگوں میں جاتا اور مسلمان بچے بچیوں کو ہی وہ جو ہے جگاتا۔ جیسے ولی محمد ہے، وہ لڑکا بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے ہی کر رہا، جیسا مدرسے بناتا، چندے وصول کرتا اور مسلمانوں کو جو ہے دین پہ رہنے کے لیے جو ہے اپنے بیانات میں بتاتا کہ بھائی ہم عمل سے ہے۔ لیکن یہ دو ولی اور منور زامہ کے کام میں غیروں کو شریک نہیں کرتے لوگ۔ غیروں کو شریک کرنا، جیسے یہاں پر ایک ہے سبیل احمد، ڈاکٹر سبیل احمد، وہ اللہ عالم MBBS ہے یا ذاکر نائک کے جیسا جو ڈاکٹر ہے، نہیں معلوم بول لینے کا پریکٹس، تو ڈاکٹر نائک بھی آپریشن کرتے ہوئے کوئی سنے نہیں، اور نہ یہ سبیل احمد کو کوئی MBBS ہے یا PhD ہے یہ بھی نہیں جانکاری کرے، مگر ڈاکٹر سبیل احمد یہاں ایک ایسا کام کرتا، جب لوگوں کو بلاتا تو وہ سارے غیر مذہب کے اس کے جو ہے بلانے کی جگہ ورکشاپ جیسا رہتا یا ایک بڑا ہال رہتا چرچ کے جیسا، یا جو ہے ایک خالی اسپیس رہتی ایمٹی، اس میں بلا کے ان لوگوں کو اسلام کی عہد دیتا۔ تو منور زامہ غیروں کو اپنے پاس بلا کے نہیں دیتا، صرف مسلمان بچوں کو جگانا چاہتا، بچے بچیوں کو اپنے حساب سے، اس کا ایک انداز ہے۔ اور ولی رحمانی کا بھی ایسا ہی انداز ہے، ولی رحمانی بھی ایسی کرتا، اب مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا۔ تو ہوتا کیا کہ دوسرا دیکھنے والا انہیں اپنا مذہب پھیلا رہا سمجھ کے جلنا شروع کر دیتے، شیطان رہتا ہندو پہ۔
اور وہ لوگ وار پہ وار کرنا چاہتے, ان کو جیلوں کو بھیجنا چاہتے, ان کو اذیتیں دینا چاہتے. اب وہ ایک اسٹوڈنٹ آف انڈیا بول کے کیا کیا, آئی ایف کچھ نام سے فیڈریشن کا ایک بہت بڑا گینگ دھیرے دھیرے ترقی کر لیا تھا پورے ہندوستان میں. اس بڑی گینگ کو آر ایس ایس کی طرح سمجھ کے بی جے پی ان کو پورا ہی ختم کر دیا. جیسے ہمارے آندھرا پردیش میں, پہلے آندھرا پردیش تھا, تلنگانہ نہیں تھا. تلنگانہ الگ ہوا, آندھرا پردیش الگ ہوا, مگر ابتدا نیکسلائٹ کی ہمارے راما سیتا راجو کیا کہ نام تھا اس کا, انہیں شروع کرا تھا نیکسلائٹ کا. اور وہ نیکسلائٹ کا کام اتنا بڑا تھا کہ وہ بنگال تک چلے گیا تھا. اس کا کام یہی تھا کہ زمیندار جو زیادتی کرتے تھے غریبوں کے ساتھ, وہ لوگ برداشت نہیں کر کے ان لوگوں کو جو ہے مار دیتے تھے, کیونکہ وہ شیطانی گروپ تھا تو انسانوں کو مار دیتے تھے. ہمارا اسلام مار دینے کا نہیں ہے, ہمارا محبت کا پیغام ہے. اب ایک نئی بات سکندرآباد کے اسکول سے شروع ہوئی تو اس کو اریسٹ کر لیے بیچارے کو, منور دما کو. اب نیکسٹ کبھی ولی رحمانی کا بھی رہتا ہے اسی, کیونکہ ہندوستان میں اب مسلمان دب کے جینا ہے اور اپنے آپ کو بھول جانا ہے کہ میں مسلمان ہوں, ویسا جینا ہے. کیونکہ قیامت کے قریب آپ لوگوں کا ایمان اس بات سے نہیں بن سکتا کہ آپ لوگ قرآن پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. قرآن پہ عمل کرنے والا جو ہے غیروں سے بات کر کے دعوت دیتا, بزدلوں کے جیسا تبلیغ میں نکلتے, آؤ بھائی ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے. ارے 5 وقت کی نماز پہ میں چیلنج دے رہا ہوں, تم جو ہے کھانا منگا کے دکھاؤ اپنے گھر پہ. جیسا یہ جو مارٹن کیا تھا اس کا, لینن بولا تھا رشیا کا, یا موسولینی جو بولا تھا وہ رشیا کے انقلاب کے وقت میں, یہ بولا تھا کہ اچھا بھائی تم اللہ ہے بول رہے نا, چلو میں تمہیں کمرے میں بند کرتا ہوں, بند کرتے سو جگہ پہ تم لوگ کھانا لا کے بتاؤ, میں 2 دن بھوکا رکھتا ہوں تم کو. بولا کوئی مسلمان منگا سکا؟ یہ بھی 100 سال پہلے کی بات ہے. یا میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں, تم اگر سے 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا؟ کیا ہمارے فلسطین کو کامیابی دے رہا؟ کیا کشمیر ہمارے ہاتھ آیا؟ یا مسلمانوں سے نفرت کم کرا ہندو؟ تمہاری کون سی نماز؟ تو اللہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو جیسے سانپ کا چمڑا بناتے ہیں ویسا گھس دینا پڑتا اپنے آپ کو, چمڑی ادھیڑ دینا پڑتا اپنی ذات کی, اپنے وجود کو بھول جانا پڑتا. جیسے رسی بل جل گئے بعد بل رہ جاتا نا, ویسے بن جانا پڑتا اگر اسلام کی بات تم کو دینا ہے تو. ورنہ تم کو ایک میں آسان طریقہ دیتا ہوں, مگر میرا ویڈیو انڈیا جاتا ہی نہیں, اس واسطے تو ویڈیو بنا رہا ہوں. مگر میرے کو تو آؤٹ لینا ہے, یہ میری ماں کا وتیرہ ہے, یہ میرا آؤٹ لینا. میری ماں اپنے بھائی بہنوں کے لیے فکر میں آؤٹ لیتی تھی, اور پھر مسلمز کے بارے میں آؤٹ لیتی تھی. اس زمانے میں شیخ عبداللہ کیا کی نام کا تھا, کشمیر کا چیف منسٹر, انہیں بھی جو ہے دونوں بڑی تھا, انہیں آزاد کشمیر بولا, آزاد کشمیر ہوا ہی نہیں. وہ اس کے بھی ڈوگری پالیسیاں تھیں انڈیا سے مل کے. لیکن مسلمانوں کے نام کے جو ہے وہ جو ہے فکر کرتی تھی, اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے میرا بھی مسلمانوں کی فکر کرے تو میرا بھی فائدہ نہیں ہوتا, میرے کو بھی کوئی ریوارڈ نہیں ملتا اللہ کی طرف سے. چلو بھائی انہیں جو ہے میرے دین کی خاطر انہیں باہر نکلا, میں اس کو انعامات دے دوں. انعامات نہیں نوازتا, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. ایمان اگر سے بنانا ہے تو انہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا دو بولتا, بھول جاؤ اپنے آپ کو بولتا, اندھیرے کی زندگی گزارو بولتا, روشنی تمہارے مقدر میں نہیں ہے ویسا. اور اس کا خود فرمان ہے اسلام پہ چلنا, انہیں بول رہا. آگ میں ہاتھ میں آگ کا جو ہے جو کوئلہ ہوتا نا بعد میں, وہ جو آگ کا ڈلہ جو ہوتا ہے, ڈھیپا جس کو بولتے ہیں, جو ایک مٹی کا تودا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے,
ایک پتھر کی طرح آگ کا ہاتھ میں رکھنا ہے بولا انہیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے، بولتے کئی کرے جھوٹے، خالی لوگ گالیاں دیتے، خالی بھڑکتے، کیا کئی کرے. ان کو بولو، دو ہی باتیں بتاؤ، میرا اللہ کون ہے پوچھو، میرا بھگوان کون ہے پوچھو، بولو. اس کی رام کی اگڑی نکل جاتی. میرے جو ہے اللہ کے صدقے بول رہا ہوں میں آپ کو، اس کی رام کی اگڑی نکل جاتی. وہ جو حماقت کرتا نا رام بول کے، اس کی اکڑی نکل جاتی. اس پہ بھی ایک بات بتاؤں تو سنو. اس کو بتاؤ 215 ممالک میں گلوب دیکھو، بولو ورلڈ کا گلوب. وہ گلوبلی ایسا ہے، ورلڈ کا ایسا گول رہتا نقشہ، اس میں پورے کنٹریز رہتے، وہ پورے آفسوں میں لگے ہوئے رہتے، وہ بڑا لگا دیتے ورلڈ کا گلوب. اس میں کہ کونے پہ کتنا رہتا انڈیا بول کے، اس کے وہاں تک ہی اس کا رام باہر ہے ہی نہیں. آیا رام گیا رام نہیں ہے باہر. اس کا چیلا ہنومان، انہیں کیا کرا، سیتا کو ڈھونڈا. اس کو پوری دنیا معلوم ہی نہیں، 215 ممالک. انہیں 14 سال ڈھونڈا سپرمین کے جیسا پھر کے، انہیں بھی نہیں لا سکا. پھر انہیں آئی تو اس کو امتحان دینا تھا. ایسی تو رام کی کہانی ہے. عورت کو امتحان دینا پڑا، انہیں بچے دانی سے آیا رام اس کی ماں کے. اس کا باپ نطفہ یوز کرا اس کی ماں کے اندر، تو انہیں رام سامنے آیا. امیجنیشن اسٹوری ہے، تصوراتی. والمیکی جیسے لوگ دیکھے تھے خواب، اس واسطے گیتا لکھا تھا انہیں. تو دو باتیں بتاؤ، میرا اللہ کون ہے پوچھو، میرا بھگوان کون ہے، میرا گاڈ کون ہے، میرا ایشور کون ہے، میرا پرماتما کون ہے، میرا اوپر والا کون ہے، میرا جھولے لال کون ہے. جب اس کو میرا خدا کون ہے پوچھے تو خواب میں اللہ بتاتا. اس کے اندر کی نفرت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کو یہ بھی بولو کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پوچھوں، اے اللہ کیا تو مجھے بتائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو پوری دنیا پہ چھا گیا. اب پوری دنیا پہ چھا گیا اسلام. اب یہ گلوب سے باہر نہیں نکلتے لوگ. اس کا ایک نقشہ رہتا ہے ہندوستان کا، وہاں سے نہیں نکلتے. اور کتا اپنے گلی میں بھونک لیتا، ہندو ہمارے پر ہی بھونکتا. شیطان ہے انہیں، اس کو شیطان دکھتا، کتے کو شیطان دکھتا، کتے کو جن دکھتا. اس واسطے گھر میں ممنت ہے، منع کرتا اللہ تعالیٰ گھر میں کتے کو مت رکھو. انہیں دیکھتا شیطان کو، انہیں شیطان ہے رام. اس کے اوپر کا انسان کے اوپر بھی شیطان ہے. اس واسطے انہیں جو ہے اللہ کون ہے، بھگوان کون ہے نہیں پوچھنا چاہتا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور کیوں ہیں، پوری دنیا پہ کیوں چھا جا رہا اسلام نہیں پوچھنا چاہتا انہیں. پھر ان کا ہندوازم پوری دنیا پہ کیوں نہیں چھایا وہ نہیں پوچھتا. ایک کنٹری نہیں دیا اللہ تعالیٰ ان کو. دو باتیں پوچھو میرے بھائی، ان سے جو ہے پولیس والوں سے بھی مت بولو میری جان حاضر ہے. جھوٹے ہے تمہاری پھٹ جاتی جب جیل میں پڑو گے تو اندر. خالی اب بھی دیکھا میں سکندرآباد، میری جان لے لو بول رہا انہیں ایک بچہ. فخر اللہ ہمارے پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی رونے بول رہا. رونے دو، اللہ خود بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تانا کریں گے، اللہ کے اوپر تانا کریں گے. تم کو صبر نہیں کرنا ہے، تم یہ بولنا ہے کہ اچھا بھائی تو اللہ نہیں ہے بول رہا نا، اللہ نظر نہیں آتا ہم بول رہے، تیرا رام ہے بول رہا نا، چل رام کو دکھا لے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محمد پیغمبر ہے، اللہ ہے بول کے نا پیغمبر ہے، ان سے پوچھ کیسا چھا گیا پوری دنیا پہ بول کے. خواب میں بتاتے اللہ. میں دیکھ کے ہوں بھائی، اس واسطے تڑپتا ہوں. میرے کو کچھ بھی نہیں ملا انعامات اللہ کے پاس سے ابھی تک، مگر میں زندہ ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ رونے دو، ان سے بولو کہ اللہ کون ہے پوچھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پوچھ لے. ہمارے کو جھگڑا کی ضرورت نہیں ہے. جب سے مودی آیا ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا. انہیں اس کو بچے نہیں، اس کو بیوی نہیں، اس کو کوئی ذمہ داریاں نہیں، تو خالی دماغ، شیطان کا گھر. اللہ اکبر.